سامعین السلام علیکم. ہم آپ سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز سے مخاطب ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب اشفاق سومرو صاحب. آپ ایک معروف این جی او کے ریجنل ہیڈ ہیں اور سندھ کے مختلف علاقوں میں سرگرم رہے ہیں اور بہت مصروف ان کا وقت گزرا ہے جب سے یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. مختلف دور دراز علاقوں میں امدادی اشیاء پہنچائی ہیں, تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. اشفاق صاحب, مسلسل آپ کام کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کی مدد کے حوالے سے, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ سندھ بھر میں سرگرم رہے ہیں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے, تو آپ تھوڑا سا اپنے تجربات ہمارے سننے والوں سے شیئر کیجئے گا کہ مختلف علاقوں میں جہاں پہ آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس طرح آپ نے دیکھا ہے ساری صورتحال کو. اکبر صاحب, اس پورے سیلاب کا جو یہ پیریڈ گزرا ہے سندھ میں, لیٹ جون سے جو بارشیں شروع ہوئی ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور چونکہ ہمارے پوری سندھ کے دیہات میں زیادہ تر گھر جو ہیں وہ کچے گھر ہیں, تو ان گھروں کے گرنے سے اور لائیو اسٹاک جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. سلولی اور گریجولی لوگوں نے اپنے طور پہ اپنی چھوٹے چھوٹے جو کیمپس ہیں وہ ریزڈ پلیٹ فارمز یا جو اونچی جگہ ہیں وہاں پہ شیلٹر لیا ہوا ہے. تو صورتحال تو انتہائی خراب ہے ان سیلاب زدہ علاقوں میں. جو ہم نے دیکھا ہے سندھ کے تقریباً 23 اضلاع جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. بہت بڑا اکبر صاحب یہ کام بھی ہے اور بہت بڑا مشکل کام بھی ہے. اور چونکہ یہ لوگ اپنے گھر تو چھوڑ آئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں, تو جو بینیفیشری ہے, افیکٹڈ لوگ ہیں, متاثرہ آبادی کو کی نشاندہی کرنا وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے اپنی جگہ پہ, اور ان کو مختلف پاکٹس میں یہ لوگ جا کے ٹھہرے ہیں. اور ایک بات میں سامعین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ متاثرہ آبادی نے جو شیلٹر اختیار کیا ہے اونچی جگہوں پہ یا روڈز پہ, انہوں نے اپنی چارپائیوں کے اوپر پلاسٹک شیٹ وغیرہ لگا کے مختلف جو ٹینٹس ہیں ان میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ بہت بری حالت ہے ان متاثرہ لوگوں کی, جن کو نہ کھانے کا صحیح انتظام ہے, نہ پینے کا پانی ہے, اور سب سے بڑھ کر وہاں پہ کوئی بھی نکاسی آب اور سینیٹیشن کا کوئی بھی نظام نہیں ہے, جس سے ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جو کہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی, میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی خواتین کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اچھا, یہ جو آپ ایک مثال امدادی کارکن کے طور پہ یا آپ امدادی سرگرمیوں میں خود آپ مصروف رہے ہیں, تو مختلف جو معاشرے کے طبقات ہیں, جیسے آپ نے ابھی خواتین کی نشاندہی کی, بچوں کے مسائل ہیں, تو اس وقت اگر ہم مختلف لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں پورے ملک میں, مخیر حضرات بھی سن رہے ہیں, تو ان کو ہم کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی ضروریات عمومی طور پر کیا ہیں, اور خاص طور پہ بچوں کی اور خواتین کے مسائل کیا ہیں, اور ان کے حل کے لیے جو مختلف امدادی تنظیمیں ہیں یا لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ جو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کسی بھی قدرتی یا جو مین میڈ آفت ہے اس میں, ڈیزاسٹر میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے واٹر, سینیٹیشن, ہائیجین مٹیریل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, راشن کی, کھانے پینے کی اشیاء اور شیلٹر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو سائیکولوجیکل اسٹریس ہے. چونکہ آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو ایک ٹراما ہے, سائیکولوجیکل اسٹریس ہے, ایک نفسیاتی دباؤ ہے, کھچاؤ ہے ان لوگوں میں, اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جس نے اپنا سارا کچھ, اپنا
پوری جمع پونجی جو ہے وہ اس سیلاب میں گوا دی ہو، اور وہ جو اپنے گھروں میں محفوظ تھے وہ روڈوں پہ غیر محفوظ حالت میں رہ رہے ہوں تو ان کا کیا عالم ہوگا. دوسری یہ چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر سرکاری تنظیموں اور بالخصوص سرکاری محکموں اور جو اس سیلاب میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو اس پہلو پہ خصوصی دھیان دینا چاہیے کہ خواتین کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی عزت نفس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، جو بچے متاثر ہوئے ہیں ان کو کیسے کیا جائے. ایک اور انتہائی اکبر صاحب جو اہم حصہ ہے ہماری آبادی کا، وہ جو اولڈ ایج آبادی ہے، بزرگ ہے، اور دوسرا جو ہماری معذور آبادی ہے، ان کو اس خصوصی حالات میں ان کی ضروریات بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. اور چونکہ سندھ میں بالخصوص آبادی کا اتنا بڑا حصہ متاثر ہوا ہے تو یہ جو ہمارے سماج کے حصہ ہے یہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا، چونکہ اس کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے. اور تو جنرلی دیکھا جائے تو یہ اچھا، یہ اسی حوالے سے میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ مختلف جو ہمارے امدادی کارکن ہیں یا تنظیمیں ہیں جو پکا کھانا یا پکی ہوئی چیزیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس میں عام طور پہ مطلب جیسے ایک عام طور پہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ بریانی یا اس طرح کی چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو مختلف لوگوں کی مختلف ضروریات بھی ہو سکتی ہیں. میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ منع ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہماری جو امدادی سرگرمیوں میں لوگ ہیں ان کو کیا مشورے دیں گے؟ کن پرٹیکولر چیزوں کی اس وقت جو نہیں پہنچ رہی جن کو پہنچانا ضروری ہے؟ اکبر صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے. اب اس آفت کا جو سب سے خطرناک پہلو ہوتا ہے نہ صرف ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں لیکن پوری دنیا میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جنرلائز کیا جاتا ہے سچویشن کو، اور ریسپانس کو بھی جنرلائز کیا جاتا ہے. ہم ابھی بھی جو کوکڈ فوڈ ہے، پکا ہوا کھانا وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا راشن کی صورت میں دے رہے ہیں، اس میں وہ خصوصی خیال نہیں رکھا جاتا، چونکہ مخیر حضرات سے بھی ظاہر ہے جو اشیاء مل رہی ہیں ان میں بھی وہ ضروریات شامل نہیں ہے. یہاں پہ جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں، یا وہ تنظیمیں یا گورنمنٹ کے ادارے جو صحت کے متعلق کام کر رہے ہیں، وہ بالخصوص اس پہ جو ہے وہ دھیان دیں. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اپنی جگہ پہ. تو اس وقت کیسے مطلب مختلف این جی اوز ہیں جو اس وقت ملک میں کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری محکمے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ان کی کوآرڈینیشن کے لیے کیا آپ کے ذہن میں تجاویز ہیں تاکہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو ان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے؟ اس میں اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے ان کو سر فہرست اپنا کردار نبھانا پڑے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کردار پھر بھی زیادہ اقوام متحدہ کا بنتا ہے، جس کو ہم نے 2010 کے فلڈ میں دیکھا کہ مختلف جو سبجیکٹس کے جو کلسٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے. ایک واش کلسٹر ہو گیا، ایک راشن کا کلسٹر ہو گیا، ایک سوشل پروٹیکشن کا کلسٹر ہو گیا، ایک جو ہے وہ شیلٹر کا یا ہاؤسنگ کا کلسٹر ہو گیا. تو جو تنظیمیں شیلٹر میں کام کر رہی تھیں وہ اس کلسٹر کو اٹینڈ کرتی تھیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آرگنائزڈ ریسپانس ہوتا تھا. ابھی آرگنائزڈ ریسپانس نہیں ہے تو ڈپلیکیشن کے جو رسک اینڈ چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں بعد میں اور بھی تنظیمیں آ کے وہاں پہ کام کریں. تو ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ UN اوچا کا ایک ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، وہ اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ضلع کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے ان کلسٹر کوآرڈینیشن سینٹر پہ کام کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جی، کوآرڈینیشن بیسیکلی یہ کلسٹرز کے تھرو ہوتی ہے. یہ ایک دنیا کا پوری
دنیا میں جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اقوام متحدہ کے جو سیٹ پرنسپلز ہیں ان کے مطابق یہ کلسٹرز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی توسط سے میں ابھی سامعین سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے. میں نے 2010 کا سیلاب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے جو خشک سالی ہے سندھ کے تھرپارکر، عمر کوٹ، سانگھڑ، خیرپور، اس کی خشک سالی والا جو ڈیزاسٹر ہے اس کو بھی دیکھا ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ہم متاثر ہوئے، جو ڈیلی ویج لیبر کلاس متاثر ہوا، فارمرز متاثر ہوئے، وہ بھی دیکھا ہے. لیکن یقین جانیے کہ یہ جو 2022 کا سیلاب ہے اس کا والیوم، اسکیل ان پرانے سارے آفتوں سے بہت زیادہ ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور ہم جب سارے مل کے کام کریں گے تبھی اس آفت سے نمٹ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو، سب اداروں کو، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو ابھی ضرورت ہے کہ مل کے کام کریں اور دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم پائندہ قوم ہیں.